دوسرا سموئیل اور اس کا چوتھا باب، جو 12 آیات پر مشتمل ہے۔ جب ساؤل کے بیٹے اشبوست نے سنا کہ ابنیر حبرون میں مر گیا تو اس کے ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے اور سب اسرائیلی گھبرا گئے۔ اور ساؤل کے بیٹے اشبوست کے 2 آدمی تھے جو فوجوں کے سردار تھے، ایک کا نام بانا اور دوسرے کا رکاب تھا۔ یہ دونوں بنی بنیامین کی نسل کے بیروتی رمون کے بیٹے تھے، کیونکہ بیروت بھی بنی بنیامین کا گنا جاتا ہے، اور بیروتی جتیم کو بھاگ گئے تھے، چنانچہ آج کے دن تک وہ وہیں رہتے ہیں۔ اور ساؤل کے بیٹے یونتن کا ایک لنگڑا بیٹا تھا۔ جب ساؤل اور یونتن کی خبر یزریل سے پہنچی تو وہ 5 برس کا تھا، سو اس کی دایا اس کو اٹھا کر بھاگی، اور اس نے جو بھاگنے میں جلدی کی تو ایسا ہوا کہ وہ گر پڑا اور لنگڑا ہو گیا۔ اس کا نام مفیبوست تھا۔ اور بیروتی رمون کے بیٹے رکاب اور بانا چلے اور کڑی دھوپ کے وقت اشبوست کے گھر آئے۔ جب وہ دوپہر کو آرام کر رہا تھا، سو وہ وہاں گھر کے اندر گیہوں لینے کے بہانے سے گھسے اور اس کے پیٹ میں مارا، اور رکاب اور اس کا بھائی بانا بھاگ نکلے۔ جب وہ گھر میں گھسے تو وہ اپنی خواب گاہ میں اپنے بستر پر سوتا تھا، سو انہوں نے اسے مارا اور قتل کیا اور اس کا سر کاٹ دیا، اور اس کا سر لے کر تمام رات میدان کی راہ چلے، اور اشبوست کا سر حبرون میں داؤد کے پاس لے آئے، اور بادشاہ سے کہا، تیرا دشمن ساؤل جو تیری جان کا طالب تھا، یہ اس کے بیٹے اشبوست کا سر ہے۔ سو خداوند نے آج کے دن میرے مالک بادشاہ کا انتقام ساؤل اور اس کی نسل سے لیا۔ تب داؤد نے رکاب اور اس کے بھائی بانا کو، جو بیروتی رمون کے بیٹے تھے، جواب دیا کہ خداوند کی حیات کی قسم، جس نے میری جان کو ہر مصیبت سے رہائی دی ہے، جب ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ دیکھ ساؤل مر گیا، اور سمجھا کہ خوشخبری دیتا ہے، تو میں نے اسے پکڑا اور سکلاج میں اسے قتل کیا۔ یہی جزا میں نے اسے اس کی خبر کے بدلے دی۔ پس جب شریروں نے ایک راستکار انسان کو اسی کے گھر میں اس کے بستر پر قتل کیا، تو کیا میں اب اس کے خون کا بدلہ تم سے ضرور ہی نہ لوں اور تم کو زمین پر سے نابود نہ کر ڈالوں؟ تب داؤد نے اپنے جوانوں کو حکم دیا، اور انہوں نے ان کو قتل کیا اور ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ ڈالے، اور ان کو حبرون میں تالاب کے پاس ٹانگ دیا، اور اشبوست کے سر کو لے کر انہوں نے حبرون میں ابنیر کی قبر میں دفن کیا۔